نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ اس وقت مدارس انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ اس وقت جو آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ مہمانان رسول دینی مدارس کے طلباء طالبات کی معاونت کریں، دینی مدارس کی معاونت کریں۔ مدارس دینیہ ہر دم دین اسلام کی تعلیم کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ دینی مدارس میں طلباء کو اخلاص کے ساتھ دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کو بھی دینی مسائل میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہی وہ پرامن ادارے ہیں جہاں سے معاشرے میں امامت کے لیے ائمہ اکرام، دینی مسائل کے حل کے لیے مفتیان کرام اور اصلاح امت کے لیے خطباء تیار ہوتے ہیں، اور یہی دینی مدارس قاری القرآن تیار کرتے ہیں جو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ مخرج اور لہجے کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن مجید کو صحیح لہجے میں مخرج کے انداز میں پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ آج ہم جیسے کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی پشتو میں قرآن پڑھ رہا ہے، جس سے عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ صحیح انداز میں جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں قواعد و ضوابط کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ، یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے۔ جو معاشرے میں دینی مدارس بلا معاوضہ اپنا انتہائی مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کو سنوارنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور دینی مدارس میں طلباء کو فقط پڑھایا ہی نہیں جاتا بلکہ ان کی مکمل تربیت کی جاتی ہے، انہیں معاشرے کا باعزت کارآمد شہری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب والا اس وقت دینی مدارس کے اندر جتنے طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کی رہائش، فریق، کھانا پینا، علاج، معالجہ، کتابیں، سارا کچھ مفت فراہم کی جاتی ہیں دینی مدارس کی طرف سے۔ جناب والا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس اپنی بے لوث خدمات اور بہترین نظم و نسق کی وجہ سے دنیا کی تمام NGOs فلاحی اداروں کو مات دے دیتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ دینی مدارس NGOs کی طرح کوئی خفیہ مقاصد نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مقصد و ایجنڈا ہر ایک شخص پر 2+2=4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ یہ فقط دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے ادارے ہیں دینی مدارس۔ اور اس وقت دینی مدارس ایسے قومی تعلیمی ادارے ہیں جو اپنے طلباء کی اخلاقی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مدارس کے طلباء جب مدارس کے ماحول اور فضا سے نکلتے ہیں تو اپنی چال ڈھال، وضاقت اور گفتگو سے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ اپنے طلباء کو اتنی بہترین اخلاقی تربیت فراہم نہیں کر سکتا جتنی اخلاقی تربیت، بہترین تربیت دینی مدارس کرتے ہیں۔ جناب والا انہی دینی مدارس میں اساتذہ کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، والدین کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ باقی جتنی جناب والا کتابیں ہیں اسکولوں کے اندر، وہاں نہ کوئی والدین کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، نہ دینی تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ بڑوں کی عزت کے بارے میں۔ حتیٰ کہ کتابوں کا ادب و احترام، جس مکتب یا رحل پر کتب رکھی جاتی ہیں ان کا احترام، اور مدرسہ کی عمارت تک کا احترام ان کے دلوں میں بسایا جاتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہم دینی مدارس کے طلباء طالبات کی بھرپور خدمت کریں۔ طلباء کو مفت تعلیم دینے کی ذمہ داری
مدارس نے اگر اٹھا رکھی ہے تو اس میں عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اکثر علماء کرام اتنے بڑے وسیع کاروبار علماء کے نہیں ہوتے کہ وہ جیب سے مدارس کا تمام خرچ برداشت کر سکیں، تو عوام کے تعاون سے ہی دینی مدارس کا سارا خرچ برداشت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دینی مدارس عوام کے لیے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا بہترین، آسان اور بااعتماد مصرف اور ذریعہ ہے۔ یہ دینی مدارس ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے، جس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی، اور اس وقت جس کا ایمان بچا ہوگا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرما دے، آمین۔ اسے جو خوشی اور راحت ملے گی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور وہ خوشی دائمی ہوگی۔ یہ دینی مدارس ہے آج جن کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا ہے، ہماری اسلام کی بقا ہے۔ یہ دینی مدارس اسلام کی حفاظت کا بقا کا ذریعہ ہے۔ آج یہ دینی تعلیمات، تفسیر، حدیث، جتنی دینی تعلیمات محفوظ ہیں، یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے۔ آج یہ مسجدوں میں جو بہاریں ہیں، بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو علماء کی بہاریں ہیں، مفتیان کی بہاریں، یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس وقت مدارس انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں تمام افراد متاثر ہوئے ہیں، مدارس دینیہ بھی مہنگائی اور گرانی کے اثرات سے محفوظ نہیں ہو سکے۔ موجودہ معاشی حالات میں دینی مدارس کو چلانا اب نہایت دشوار اور مشکل ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے دینی مدارس کو چلانا نہایت دشوار اور مشکل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے اور گرانی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ جو مدارس کے ساتھ پہلے زیادہ لوگ تعاون کرتے تھے، اب تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں، تو دینی مدارس کی امداد کیسے کریں؟ لہٰذا مخیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں مدارس کی خوب مدد کریں، تاکہ وہ اسی طرح چلتے رہیں اور دین کے داعی و محافظ پیدا کرتے رہیں، جن کی ضرورت نہ صرف ہمارے معاشرے کو ہے بلکہ پوری دنیا کو ہے۔ بہت سے مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، اسی طرح صدقہ فطرانہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام امور کو انجام دیتے ہوئے میری تمام اہلیان اسلام سے گزارش ہے کہ دینی مدارس کا، علماء کا، ائمہ مساجد کا بھرپور تعاون کریں، اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطرانہ دینی مدارس کے مہمانان رسول کے لیے جمع کرائیں، اور دینی مدارس کے دستے بازو بنے، علماء کے دستے بازو بنے۔ اس وقت جو دین کی بہاریں ہیں، آج اس وقت جو مدارس اور مساجد آباد ہے، اس وقت جو نبی علیہ السلام کی تہذیب، تمدن، میرے نبی کی سنتیں، میرے نبی کا طریقہ کار زندہ ہے، یہ دینی مدارس کے صدقے ہے۔ آج یہ ہزاروں حافظ قرآن دینی مدارس کا صدقہ ہے، ہزاروں علماء دینی مدارس کا صدقہ ہے، ہزاروں مفتیان دینی مدارس کا صدقہ ہے، جو دین کا پرچار کر رہے ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ اسلام، اعانت اسلام کر رہے ہیں۔ تمام اہلیان اسلام سے گزارش ہے کہ دینی مدارس کی بھرپور خدمت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔